السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ میں شوٹ پہ آ گئی ہوں اور ابھی تک آتے ہی یہاں پتہ چلا اے سی خراب ہے۔ میک اپ روم کا اے سی خراب تھا، پھر میں نیچے آئی ہوں اور چاہے اے سی خراب ہو چاہے کچھ خراب ہو، ہمیں تو ٹائم پہ آنا ہی پڑتا ہے، اور جب ہم آ جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کام کرائیں یا نہ کرائیں ہمارا ٹائم آن ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اس لیے آ جاتے ہیں کہ بھئی کم از کم پریشان نہیں کرنا چاہیے، جو ٹائم دیا ہوا ہے اس پہ ہمیں پہنچنا چاہیے۔ آج کچھ دوستوں سے بات ہوئی، کچھ پرانے دوستوں سے، تو وہ کچھ ناراض تھے کہ تم فون نہیں کرتی، تم بات نہیں کرتی، تم ہمیں ٹائم نہیں دیتی۔ حالانکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر ان سے بات نہیں کر سکتی، ریگولر بات نہیں کر سکتی، تو کم از کم ایسا کروں کہ میں واٹس ایپ پہ ان سے میسیجنگ کر لوں۔ میسیج پہ بات کرنے سے کافی اچھا ہو جاتا ہے، آپ حال چال پوچھ لیتے ہیں ایک دوسرے کا، کیونکہ ہر انسان اپنی اپنی چیزوں میں بہت مصروف ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر سے آتی ہوں، یہاں پر آ کے صبح اٹھتی ہوں، میری ایک روٹین ہے، اٹھ کے صبح ناشتہ کرنا اور اس کے بعد اپنا تیار ہونا، نہانا دھونا، پھر شوٹ کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے مخصوص، اس پہ ہمیں نکلنا ہوتا ہے، اس میں 10 منٹ بھی نہیں ہوتے کہ آپ اس میں دوستوں سے گپ لگا سکیں، اور فیملی کا حال چال پوچھنا، کیا ہو رہا ہے لاہور میں، ایک ایک بچے سے پوچھنا کیا روٹین چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے، تو وہ سب بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور اس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ آپ دوستوں سے بھی ایوری ڈے بات کریں۔ کبھی کبھی بات کر لی جاتی ہے۔ میری بہت پیاری دوستیں ہیں لاہور میں، جو اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ میں مصروف ہوتی ہوں، تو جب میں جاتی ہوں میں خود ان کو میسیج کرتی ہوں۔ ہمارا گروپ بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کم بات ہوتی ہے کیونکہ میں کام میں بزی ہوتی ہوں، سارا دن سین پہ سین، اور پھر اس کے بعد گرمی، اس کے بعد سین کو دیکھنا، یاد کرنا، کپڑے بدلنا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ شام کو، رات کو جب میں گھر آتی ہوں 10 بجے، 10:30 بجے ہوتا ہے آف، یعنی صبح 11 سے لے کر رات 10 ساڑھے 10 بجے تک ہماری روٹین ہوتی ہے کام کی، اور میں جب گھر آتی ہوں اس کے بعد پھر شاور لے کر اپنی دوائیاں کھانا، سب چیزیں دیکھنا، اس کے بعد کھانا کھاتے کھاتے میرے خیال میں شائستہ کے ساتھ جب میں یہاں ہوتی ہوں تو میرے پاس 15 منٹ ہوتے ہیں اس سے کوئی بات کرنے کے لیے۔ وہ بیچاری بھی چلی جاتی کہ نہیں تھکی ہوئی ہے تو سو جا، جب اس نے جانا ہو شوٹ پہ تو وہ بھی سونا چاہتی ہے، ظاہر ہے۔ بس پھر نماز وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد ٹائم کہاں رہتا ہے کہ آپ مزید ایک نئی گفتگو کر سکیں، تھوڑا سا فون بھی دیکھنا ہوتا ہے، منا سا اتنا سا تھوڑا سا، اور گھر پہ بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو خیر سارا دن گھر پہ بات ہوتی رہتی ہے، گھر پہ بات کرنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل، یہاں سے بیٹھ کے میں وہاں کے مسئلے حل کر رہی ہوتی ہوں، کیا پکے گا، کون سے کمرے کو تالا لگنا ہے، کون سا کمرہ بند کرو، کون سے جگہ کی صفائی کرنی ہے، کون سی الماری ٹھیک کرنی ہے، کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا، کتنا سامان گھر میں گروسری ہے نہیں ہے۔ میں چندہ سے سارا دن ان ٹچ رہتی ہوں، پھر میرے میاں سے بات ہوتی ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں آج کل ہم نے گھر کی رینوویشن شروع کی ہوئی ہے، وہ سارا دن مجھے بھیجتے رہتے ہیں ویڈیوز، یہ کمرہ ایسے ہو گیا، یہ پینٹ ایسے ہو گیا، ظاہر ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس وقت نہیں رہتا کہ آپ ایکسٹرا دوستوں سے گپیں لگائیں۔ ہاں، حال چال پوچھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن لمبی لمبی گفتگو نہیں کر سکتے آپ۔ یہی کہنا چاہتی ہوں میں کہ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں کہ آپ سب کو خوش رکھ سکیں، لیکن آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ہر کوئی، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی شکوہ گلہ ضرور ہوتا ہے، لیکن شکوہ گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ بٹا ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں، بیٹے مجھے پانی لا دو، پانی، ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جو ایک اکیلے انسان کو کرنے ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں، مجھے اپنے گھر کی بہت سی ذمہ داریاں، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، بہت کچھ، اور میرا ماشاءاللہ گھر بھی بڑا ہے، بچے زیادہ ہیں، مطلب ہے کہ پوری بھرپور فیملی ہے، بڑا گھر ہے، وہاں پہ چیزوں کو مینیج کرنا، دیکھنا، اور شاید ایج کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی لیول بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی بچے کو آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ کو خود سے شوق ہوتا ہے اس کو بتائیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو
اس لیے آپ اس بات پہ ذرا بے فکر ہو جائیں اور اگنور کیا کریں اس بات کو کہ آپ جو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا آپ سے فیملی کے علاوہ، ان سے آپ مت پریشان ہوا کریں، کیونکہ وہ تو گلے شکوے کریں گے ہی۔ اور ویسے میرا دل یہ کرتا ہے کہ سب لوگوں کو کام پہ لگا دوں، سچی۔ یہ جو خواتین فارغ گھر میں بیٹھی ہیں نا، اور ان کو سب کو کام پہ کوئی نہ کوئی کام کریں، کیونکہ کام کرنے سے آپ کا ذہن بڑھتا ہے، آپ کو ادھر ادھر کے خیالات نہیں آتے، آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ مجھ سے کہ فلاں نے اتنے دن سے بات نہیں کی، مجھے فلاں میسج کا جواب نہیں دیا، مجھے یوں نہیں کیا، مجھے وہ نہیں کیا۔ تو جب آپ کام میں لگیں گے نا تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، اور آپ کا کام کسی بہتر جگہ پہ دماغ لگے گا، اور آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ گلے شکوے، ناراضگی، اور پھر یہ کہنا ہاں ہاں تم تو اب بڑی ایکٹر بن گئی ہو، ہاں ہاں تمہارے پاس اب کہاں ٹائم ہوگا ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے، تمہیں تو ظاہر ہے فون کرنے کے لیے، میسج کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، کہاں جانا پڑے گا، بیٹے کھول بھی دیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو بھی، آپ ذرا پریشان، میں تو پریشان ہو جاتی ہوں، کیونکہ جب ایسے میسج آتے ہیں نا تو بھائی آپ کو ملنا ہے، آپ ضرور آ جائیں۔ اور میں گھر پہ جب ہوتی ہوں تو میں ضرور ملنا چاہتی ہوں اپنے دوستوں سے، لیکن وہی بات ہے کہ میں تو گھر میں ماسی بنی ہوتی ہوں، میرے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہوتا۔ ادھر رکھتے ہیں، شکریہ۔ میں تو اس میں میرا ٹائم جو ہے قیمتی ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ، گھر کا کام ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دوستوں سے، دوستوں کے علاوہ دوست جو ہے نا وہ تو سمجھ جاتے ہیں، جو یہ تیسرے چوتھی قسم کے دوست ہوتے ہیں جو دور دراز کے ملنے والے، وہ اس طرح کی شکایات کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ دل پہ نہ لگائیے، کیونکہ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ اپنی طرف سے آپ کوشش کیجئے، لیکن پورے آپ کبھی نہیں اتریں گے، نہ ہی آپ سے کوئی پوری طرح خوش ہوگا۔